العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر محمودہ اختر مرحومہ بنت روزن علی مرحوم کی رکوع سال ثواب فرما صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر قرآن مجید کی وائفی ہدایہ خطاب قدرت ہو رہا ہے اے میرے پیغمبر اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی بغیر یقین کے اپنے پروردگار کی عبادت کر رہا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی بغیر یقین کے اپنے پروردگار کی عبادت کر رہا تھا۔ سوال یہ ہے بھئی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پروردگار عالم کا رسول اپنے مالک کی عبادت کر رہا ہو اور بغیر یقین کے کر رہا ہو۔ آیت کا ظاہری ترجمہ یہی ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ میرے پیغمبر آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ علماء مفسرین نے اس آیت کی تفسیر یوں کی ہے کہ یقین سے مراد یہاں پر موت ہے۔ اب ترجمہ کر رہا ہوں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اے میرے پیغمبر آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ ترجمہ یہ صحیح بھی ہے اور مفسرین نے جس اعتبار سے اس کے ذیل میں باتیں بیان کیا ہے مکمل ترجمہ یہی صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر لہذا پروردگار اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اے میرے پیغمبر اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو بھی موت آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے ذہن انسانی کو جھجوڑ کے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جب میرے نبی کو موت آ سکتی ہے تو پھر تمہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جو دنیا کے لہو لاف میں مست ہیں، جو دنیا کی خوشنمائی میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اپنا دل دنیا کے لہو لاف سے لگائے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ بات ہے کہ جب پیغمبر کو موت آ سکتی ہے، ایسا نبی جو نبیوں کا سردار ہے، وجہ بقائے ارض و سما ہے، جس کے صدقے میں پروردگار نے پوری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد یہ آواز دی لولا لما خلقت الافلاق
میرے پیغمبر اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم زمین و آسمان کو پیدا ہی نہ کرتے۔ جو کچھ بھی ہم نے بنایا ہے ہم نے آپ کے صدقے میں بنایا ہے، ہم نے آپ کی وجہ سے بنایا ہے۔ جو کچھ بھی ہم نے اس دنیا میں جس کو بھی وجود بخشا ہے وہ آپ کے صدقے میں وجود بخشا ہے۔ تو وہی پروردگار ہمیں اور آپ کو متوجہ کر رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی جو سردار انبیاء کے منتخب ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، جب انہیں موت آ سکتی ہے تو ہمیں اور آپ کو موت کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ لہذا ایک مرد مومن کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم موت کو 3 بار یاد کرے تاکہ خوف پروردگار باقی رہے، اور جب موت کا خوف رہے گا تو پھر انسان گناہوں کی طرف آگے نہیں بڑھے گا، گناہوں کی طرف آگے نہیں بڑھے گا۔ اور اس کے بعد عالم یہ ہوگا کہ جب اپنے قدم کو آگے بڑھائے گا تو یہ سوچ سے قدم آگے بڑھائے گا کہ اس قدم کو آگے بڑھانے سے میرا اللہ خوش ہے کہ خوش نہیں ہے۔ انسان جب خوف پروردگار رکھے گا تو ڈر ڈر کے اپنے قدم کو آگے بڑھائے گا، میرا پروردگار مجھ سے خوش ہے کہ خوش نہیں ہے۔ لہذا یہ دنیا ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یہ فانی دنیا ہے، ایک دن پلٹ کے ہمیں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ کی طرف جانا ہے۔ ہم اللہ کی امانت ہیں، جب ادھر سے بلاوا ہوگا تو ہمیں لبیک کہنا پڑے گا۔ انسان کتنی بھی کوشش کرے کہ میں اور زندہ رہ جاؤں، اور زندہ رہ جاؤں، اور زندہ رہ جاؤں، لیکن جو وقت موت معین ہے عزیزو، پروردگار نے جو وقت موت لکھا ہوا ہے، 1 منٹ نہ آگے نہ 1 منٹ پیچھے، وقت موت آ گیا تو لبیک کہنا پڑے گا۔ اور موت سے فرار اختیار کرنا یہ بے سود ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ میرے پیغمبر اس سے کہہ دیجئے جو افراد موت سے فرار اختیار کرتے ہیں، موت ایک دن ان سے ملاقات کرے گی۔ آپ یہ دیکھیں، جملہ دیکھیں پروردگار عالم کا کہ اگر یہ موت سے ملاقات کرنا نہیں چاہتے تو موت اس سے خود ملاقات کرے گی۔ میرے نبی، میرے پیغمبر آپ انہیں بتا دیجئے موت سے فرار اختیار کرنا بے سود ہے، اور اگر موت سے فرار اختیار کرتے ہو تو موت خود تم سے ملاقات کرے گی۔ گویا یہ ہے کہ انسان فرار اختیار کرتا رہے، وقت موت آئے گا تو موت خود تم سے ملاقات کرے گی، اور اس کے بعد وہ پروردگار جو ظاہر اور باطن کا پروردگار ہے اس کی بارگاہ میں تمہیں پلٹا دیا جائے گا۔ جب پلٹایا جائے گا جو کچھ اس کائنات میں کیا ہوگا اس کے بارے میں تمہیں بتا دیا جائے گا کہ تم اس دنیا سے پلٹے ہو تو یہ کر کے پلٹے ہو، تم اس دنیا سے پلٹے ہو تو یہ ساری چیزوں کو انجام دے کے پلٹے ہو۔ لہذا اب سزا دینا یا جزا دینا پروردگار کا کام ہوگا۔ عدالت عظمیٰ وہاں پہ مرتب ہوگی، اور اس کے بعد مالک جو ہوگا وہ عدل حقیقی ہوگا، وہاں عدل و انصاف ہوگا، ہر ایک کے ساتھ عدل ہوگا، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا۔ لہذا میں آخر میں جملہ کہا کرتا ہوں، دعا کرو اپنے رب کی بارگاہ میں کہ پروردگار اپنے عدل سے اور انصاف سے وہاں کام نہ لے گا، ورنہ ہم ایک بھی پار نہیں ہو پائیں گے۔ دعا کرو پروردگار اپنے لطف و کرم کے ذریعے سے ہمارے امتحان لے۔ جب اس کا لطف اور اس کا کرم شامل حال ہوگا تب ہم جو ہے وہاں پہ نجات پائیں گے، ورنہ اگر عدل و انصاف سے کام لیا تو ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں امتحان دے سکے۔ لہذا لطف و کرم شامل حال جب پروردگار عالم کا ہوگا تو ہم اپنے آپ پاک ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جن کو اللہ نے حق شفاعت دیا ہوگا، جو ہمارے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام ہوں گے، وہ ہماری کشتی کو پار لگائیں گے، انہیں اللہ نے حق شفاعت دیا ہوگا۔ حق شفاعت ان کے ہاتھوں میں ہوگا، اختیارات ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور اس کے بعد ہمارے پاس محبت کا پروانہ ہوگا۔ پھر آل محمد اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں یہاں سے وہاں لے کے چلے جائیں، شفاعت کروائیں گے۔ لہذا عزیزو، یہ
चंद साल की दुनिया है, एक एक कदम पे हमारा और आपका इम्तिहान होगा। परवरदिगार आलम ने इम्तिहान के लिए हमें पैदा ही किया है। आयत पढ़ो, कुरान मजीद की आयत वाक़ई हिदाया है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो है जिसने मौत और हयात दोनों को पैदा किया है ताकि वो आजमाए कि तुम में बेतबारे अमल सबसे बेहतर कौन है। इसका मतलब ये कि हमारी आजमाइश हो रही है, किस एतबार से हो रही है? वो आजमा रहा है हमें, किस एतबार से आजमा रहा है कि तुम में बेतबारे अमल सबसे बेहतर कौन है। अमल के ऊपर हमें जज़ा और सज़ा मिलेगी। वो आजमा रहा है। उसने दुनिया में भेजने के बाद ऐसे ही हमें और आपको भेज नहीं दिया है, जाओ जैसे हो सके जिंदगी गुजारो और उसके बाद वहां से वापस चले आओ। नहीं, ऐसे ही बेकार नहीं छोड़ दिया परवरदिगार। कुछ गरज है, कुछ हदफ है, कुछ मकसद है कि परवरदिगार ने यहाँ पे इस फानी दुनिया में हमें और आपको। वो क्या है? वो ये है कि अमल सालेह आजमा रहा है परवरदिगार। कदम कदम पे मालिक हमें और आपको आजमा रहा है। आप देखें कि सड़क के उस पार एक फर्द बशर है, नाबीना इंसान है, खड़ा हुआ है। फर्द बशर है, नाबीना है, सड़क के उस पार खड़ा हुआ और इंतजार में है कि कोई फर्द बशर आए और आने के बाद मेरा हाथ पकड़े और मुझको सड़क से इस पार से उस पार कर दे। आपने देखा कि वो नाबीना खड़ा हुआ है इंतजार में कि कोई, आपने देखा कि इंतजार में खड़ा हुआ है। आपने देखने के बाद अनदेखी कर दिया और वहां से आगे बढ़ गए, आपका इम्तिहान हो गया। कुदरत ने आपका इम्तिहान ले लिया। एक लम्हे में परवरदिगार ने आपका इम्तिहान ले लिया। दिल चाहता है कि मैं जुमले आपके हवाले कर दूं। परवरदिगार हर मंजिल पे यही देखना चाहता है कि तुम खुद गर्जी का मुजाहिरा कर रहे हो या थकी हुई जिंदगी को सहारा दे रहे हो। आपने देखा उस नाबीने को, खुदगर्जी का मुजाहिरा किया और आगे बढ़े। परवरदिगार ने आपका इम्तिहान ले लिया। परवरदिगार ने आपका इम्तिहान ले लिया कि मेरा बंदा खुदगर्जी का मुजाहिरा कर रहा है। एक मजबूर को सहारा देना भी इबादत है। एक गरीब को सहारा देना भी इबादत है। एक परेशान को सहारा देना भी इबादत है। अगर आपके इम्कान में है तो उसकी मदद कीजिए, उसकी मदद कीजिए। ये मौला ही का जुमला है, ये अल्लाह का कहरी निजाम है कि कमा तो दीन तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये अल्लाह का निजाम है, मौला का जुमला है, कहरी निजाम है। जो करोगे वही मिलेगा। ये परवरदिगार की तरफ से इंतजाम है। दीदो, इस फानी दुनिया में हम कुछ समझते नहीं हैं, जबकि पलट के अल्लाह की बारगाह की तरफ से कितनी उम्र है हमारी और आपकी, आप देखें। उसके बाद मौला कहते हैं कि ये बंदा, ये इंसान जो इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है, सांसें जो अंदर चली गई वो मौत है, जो बाहर आई वो हयात है। इमाम कहते जो बंदा हर वक्त मर रहा हो, जी रहा हो, मर रहा हो, जी रहा हो, अकल ये है कि हम कुछ हैं। मौला का फरमान है, मौला का फरमान है। फिर भी अकल ये है कि हम कुछ हैं। ये अकल उस दिन खत्म हो जाएगी। मौला ने कहा कि जब तक बाहयात हो अपने मिजाज के अंदर नरमी पैदा करने की कोशिश करो, नरमी पैदा करने की कोशिश करो। अगर नरमी पैदा न करोगे, अकल के बोलोगे, गुस्से में बोलोगे, तो तुम तन्हा रह जाओगे, तुम तन्हा रह जाओगे, कोई तुम्हें पूछने वाला ना होगा। इमाम का जुमला हिकमत में डूबा हुआ जुमला होता है, हिकमत में डूबा हुआ जुमला होता है। सामने की चीज को कायनात का इमाम बयान नहीं करता, जो मुस्तकबिल में आने वाली चीजें हैं वहां तक देखने के बाद तब कायनात का इमाम कुछ बोलता है। और क्यों ना इसका बोले कायनात का इमाम, जब उसकी तलवार जो है 70 नस्लों को देख के मार रही है, तो खुद कायनात का इमाम मुस्तकबिल को देखने के बाद तब नसीहत कर रहा है। लिहाजा
یہ عزیزو یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ خلقتم للبقاء لا للفناء، اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو بقا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، فنا کے لیے۔ ہماری منزل تو وہاں ہے، پلٹ کے سب کو جانا ہے۔ کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے آیا ہوں۔ ہاں بس فرق اتنا ہے، کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جا رہا ہے، لیکن ہاں جو آیا ہے اسے پلٹ کے جانا ہے۔ جو آیا ہے اس کائنات میں اسے پلٹ کے جانا ہے۔ اتنے اچھے کردار کے مالک بن جاؤ، اتنے اچھے کیریکٹر کے مالک بن جاؤ، اتنی اچھی عادتوں کے مالک بن جاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ تمہارے کردار کو یاد کریں۔ انسان مرتا اور جیتا ہے اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے۔ یہ مولا کا جملہ ہے، کلمہ کسار نہج البلاغہ۔ امام کہتے ہیں کہ اگر تمہیں مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا ہے، مرنے کے بعد بھی تم چاہتے ہو میرا نام زندہ رہے، تو ایسے کردار کو اپناؤ، ایسے عمل کرو، ایسی سیرت بناؤ کہ مرنے کے بعد وہ تمہارا کردار زندہ رہے گا، تو اس کردار کے ذریعے تم زندہ رہو گے، اس کردار کے ذریعے تم زندہ رہو گے۔ لہذا والدین کی اطاعت عبادت ہے، عبادت، والدین کی اطاعت عبادت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر رات کی تاریکی میں بیٹا نماز شب پڑھ رہا ہو اور ماں حجرے سے آواز دے میرے لال مجھے ایک گلاس پانی چاہیے، احترام دیکھیں، کیونکہ ایک ماں کے حوالے سے مجلس ہے، میری کوشش رہتی ہے کہ ایسی باتیں دی جائیں کہ فرش ادا سے اٹھو تو کچھ لے کے اٹھو، سمجھ گیا؟ ورنہ مجلسیں تو بہت ہوا کرتی ہیں، آپ سنا کرتے ہیں، مگر ان مجلسوں کو افراد کم بیان کرتے ہیں، کم سنتے بھی ہیں۔ مگر میرا یہ مزاج ہے، اگر بات چھیڑتا ہوں تو 40 منٹ 35 منٹ ختم ہو جائے گا، آپ کو احساس نہیں ہونے دوں گا، میں آپ کو احساس نہیں ہونے دوں گا۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بیان کرنے کا انداز، اور اس کے بعد ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیسے ہونا چاہیے۔ ماں کی یہ مجلس ہے، لہذا معصوم فرماتے ہیں اور خود مہاراج کرام کہتے ہیں کہ اگر رات کی تاریکی میں مجبور ماں تمہیں آواز دے اور تم نماز شب میں مشغول ہو، وہ ماں حجرے سے کہے بیٹا ایک گلاس پانی چاہیے، اطاعت مادر یہ ہے کہ نماز شب کو چھوڑ کے ماں کی آواز پہ لبیک ہو۔ اطاعت مادر یہ ہے، اطاعت مادر یہ ہے کہ تم نماز شب کو چھوڑ دو اور اپنی ماں کی آواز پہ لبیک کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز مستحب ہے، ماں کی اطاعت واجب ہے۔ نماز مستحب، اب تمہاری جو 10 رکعت جو ہے وہ پوری جو ہوگی وہ ماں کی اطاعت پر پوری ہوگی، ماں کی اطاعت پر پوری ہوگی۔ کیا آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ ماں کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ بس ماں اور باپ میں یہی فرق ہے کہ ایک سامنے کے اعتبار سے آپ کہہ دو، ماں اور باپ میں یہ فرق ہے، باپ بڑا اپنے کو اونچا بنتا ہے نا، لیکن ماں اور ماں باپ کے اندر ڈیفرنس جو پیدا ہے اس کو آپ دیکھیں۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ جب دونوں کی اطاعت کرنا واجب ہے تو ماں کی آواز پہ پہلے لبیک کہیں کہ باپ کی آواز پہ پہلے لبیک کہیں؟ تو معصوم کی حدیث ہے کہ 3 مرتبہ باپ کے کہنے پر تیسری مرتبہ تمہیں جواب دینا ہے، لیکن ماں کا مرتبہ اتنا ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں ماں کی آواز پہ لبیک کہنا ہے۔ یہ ماں کا درجہ ہے، یہ ماں کی عظمت ہے۔ ماں پکارے تو نماز شب چھوڑ کر ماں کی آواز پہ لبیک ہو۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس سے پہلے والے میں 2-4 منٹ کے لیے جملہ کہا تھا کہ 22 کلومیٹر پہ جانے کے بعد نماز قصر ہو جاتی ہے، آنے جانے کا سفر 44 کلومیٹر ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہاں سے اکبر پور پہنچ گئے، عبداللہ پور کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکبر پور کی بات کر رہا ہوں، وہ ڈائریکٹ 22 کلومیٹر ہے۔ عبداللہ پور اب 22 کلومیٹر نہیں ہے، 20 کلومیٹر ہے، اس لیے کہ ادھر سے بھی 1 کلومیٹر بڑھ گئی آبادی،
اور ادھر سے بھی 1.5 کلومیٹر آبادی ادھر آ گئی ہے، لہذا اب وہ 22 کلومیٹر نہیں رہ گیا، ڈائریکٹ آپ کو اگر دور جانا ہے تب وہاں پہ آپ کی نماز قصر ہوگی، تب وہاں پہ آپ کی نماز قصر ہوگی۔ سنیے جملہ، اگر آنے جانے کا سفر 44 کلومیٹر ہو، 22 پہ جا کے آپ رک گئے تو 22 کلومیٹر پہ نماز آپ قصر پڑھیں گے، آپ 22 کلومیٹر پہ نماز قصر پڑھیں گے۔ لیکن اگر وہی بیٹا ماں باپ کو ستا کے سفر کیے ہوئے ہے، وہی بیٹا جو گھر سے بھاگ گیا ہے، اس کا سفر ماں باپ کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا ہے، اذیت کا سبب بن رہا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اب تمہارے لیے نماز قصر بھی نہیں ہے، اب تمہاری نماز قصر نہیں ہے۔ تب کیا تم نماز پوری پڑھو گے؟ کیوں پوری پڑھو گے؟ تم ماں باپ کو ستا کے نکلے ہو، ماں باپ کو ستا کے نکلے ہو۔ آپ ذرا سوچیں شریعت نے کتنا پاس و لحاظ رکھا ہے والدین کے احترام کو، والدین کے احترام کو۔ اسی لیے کہتے ہیں ماں باپ کے بارے میں اپنے نظریات کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ آج کا جوان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو اذیتیں دے رہا ہے، پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو رات ہمت اور آگے بڑھتی ہے تو ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے، اور جو رات ہمت آگے بڑھتی ہے تو ماں باپ کو گھروں سے باہر نکال رہا ہے۔ یہ سب ہماری تربیت کا قصور ہے، ہماری تربیت کا قصور ہے۔ کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ماں باپ ہونے کے ناطے آپ بچوں کو باہر دیکھیں کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ رہ رہا ہے، کس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، معاشرے اور سماج میں رہ کے کیا کر رہا ہے۔ اگر صحیح تربیت آپ نے کیا ہے تو اپنی زندگی میں اس صحیح تربیت کا اثر آپ دیکھو گے، اگر بری تربیت آپ کے ذریعے ہوئی ہے تو اسی بری تربیت کا اثر بھی زندگی میں آپ دیکھو گے۔ جب وہی بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تب کبھی افسوس ملتے ہیں اور کہتے کیا بتائیں بچہ ہاتھ سے نکل گیا۔ قرآن اور اہل بیت نے ائمہ ہدی علیہ السلام نے ایسی اولاد کی مذمت کیا ہے جو اولاد اپنے والدین کا احترام نہیں کرتی، اور جو احترام کرتی ہے وہ نگاہ پروردگار میں اور نگاہ اہل بیت میں مکرم ہے، قابل احترام ہے وہ اولاد۔ بس آخری بات اور اپنے مسائل، عزیزوں آپ ذرا سوچیں، کام ایسا کرو اپنے والدین کے ساتھ کہ کائنات کا امام بھی خوش رہے اور اس کے بعد اللہ بھی خوش رہے۔ ایک عالم دین ہے نجف اشرف میں خواب دیکھ رہے ہیں، ایک مختصر سا قافلہ آیا ہے اور اس کے بعد جوان بیٹا ہے، اس کے ساتھ اس کی ماں ہے، اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ کربلا میں امام کی زری کے پاس پہنچنے کے بعد جب وہ سلام کرتا ہے تو جواب سلام آتا ہے۔ پہنچا امام کی زری کے پاس اور کہتا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، امام کو سلام کیا، زری سے جواب سلام آیا۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، اگر زری سے جواب سلام آئے تو یہ معجزے سے کم بات نہیں ہے۔ ویسے تو ہر ظاہر کے سلام کا جواب آتا ہے، جو بھی امام کو سلام کرتا ہے جواب سلام، لیکن یہ مادی کان سنتے نہیں ہیں، یہ مادی کان سنتے نہیں ہیں، لیکن وہ ظاہر جب پہنچتا ہے اپنے امام کو سلام کرتا ہے تو زری سے جواب سلام آ رہا ہے۔ یہ عالم دین نجف سے چلے کربلا آ گئے، کربلا میں آنے کے بعد امام کے صحن نے مجھے دیکھا وہی جوان بیٹھا ہوا ہے، قریب گئے اور اس کے بعد کہتے کیا ہیں کہ شاب ایوہ شاب، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم نے اپنے امام کو سلام کیا یہاں کے اور زری سے جواب سلام آ رہا ہے۔ تو جوان بھی اسی اعتبار سے کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، میں اپنے امام کو جب بھی آ کے سلام کرتا ہوں تو جواب سلام آتا ہے۔ کہا رہے تم نے کون سا کام انجام دیا، کون سا اچھا کام انجام دیا کہ کائنات کا امام زری سے جواب سلام دے رہا ہے۔ تو اس نے کہا کچھ نہیں، بس میں اپنے ظاہری اعتبار سے میں ایک بزنس مین ہوں، ایک تاجر ہوں اور سال بھر سفر میں رہتا ہوں اور اس کے بعد خم سے نکالتا ہوں، خم سے نکالنے کے بعد جو کچھ بچتا ہے
وہ لا کے مولا کے ذریعے کے حوالے کر دیتا ہوں. ایک نیک کام یہ کرتا ہوں، جو کچھ ہے وہ امام کا مال ہے. پہلی فرصت تو یہ ہو گئی، پہلی بات تو یہ ہوگی، اگر جواب سلام چاہتے ہو، امام کی نگاہ میں اچھے بننا چاہتے ہو تو خون سے نکالو، خون سے نکالو. اگر خون سے نہیں نکالتے ہو تو یہ افسوس کی بات ہے. غاصب امام بنو گے، غاصب زہرا بنو گے، پھر تمہیں کسی کے اوپر لعنت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. کسی نے باغ زہرا غصب کر لیا تو آج تک ہم جو ہے لعنت کر رہے ہیں، اور جو خون سے نہیں نکال رہے ہیں وہ بھی تو غاصب امام ہیں، غاصب زہرا ہیں. تو ہمیں کہنے کا اختیار کہاں سے ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ کام برابر کرتا رہا، زری سے جواب سلام آتا رہا. اب اس کے بعد کہتا آج میں اپنے بابا کو لے کے، اپنی ماں کو لے کے، کہا سال بھر کے بزنس کا کام انجام دینے کے بعد گھر پہنچا، وہاں سے پھر جانا چاہ رہا. ماں نے کہا میرے لال یہ ضعیفی آ گئی ہے، میرے لال دل چاہتا ہے ایک بار اور کربلا کی زیارت ہو جائے، ایک بار مولا کی زیارت اور کرا دو. تم 7 سال بھر سفر میں رہتے ہو، پتہ نہیں کب موت کا وقت آ جائے ہمیں لبیک کہنا پڑے. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے مادر، میں آپ کو امام کی زیارت کراؤں گا، کوئی بات نہیں. فوراً قبول کیا. اور اس کے بعد پھر باپ جو بغل میں تھا اس نے بلایا میرے لال ایک باپ کا یہ ارمان ہے، ضعیفی آ گئی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب ہو جائے. بہترین پرورش کیا ہوا بیٹا تھا، جوان تھا، دونوں کی بات کو قبول کر لیا. ادھر ماں سے بھی وعدہ کیا کہ ماں ہم تمہیں کربلا لے چلیں گے، ادھر باپ سے وعدہ کیا ماں باپ ہم تمہیں کربلا لے چلیں گے، آپ کے ارمان کو پورا کریں گے، گھبرائیے نہیں آپ. لہذا کیا ہوا؟ تاریخ کا فکرہ یہ ہے کہ وقت آیا چلنے کا تو ایک سواری ہے، چلتے سمے ایک سواری ہے، سواری گھوڑے کی سواری ہے. اس کے باپ کو بٹھا دیا اور ماں کو اپنی پشت پہ لاد کے 80 میل کا سفر کربلا تک آیا. 80 میل کا سفر، 1 میل میں 5 کلومیٹر ہوتے ہیں. جہاں سے چل رہا ہے وہ وہاں سے کربلا تک کا سفر 80 میل کا سفر ہے. اور اس کے بعد چلا بڑے ارمان کے ساتھ، اور ماں کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، باپ کے ارمان کو پورا کرنے کے لیے چلا. اور اس کے بعد جب کربلا آ گئی، اپنی پشت پہ لاد کے 80 میل کا سفر ماں کو لے کے کربلا پہنچا. جب کربلا آ گئی کہتا ماں کربلا آ گئی، ماں اب اتر جاؤ، اب مولا کے حرم میں ہمیں چلنا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ لے کے ماں باپ کو چلا اور اس کے بعد امام کی زری کے سامنے آیا. کہتا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، مولا آپ پر میرا سلام ہو. زری سے جواب سلام آیا. تو عالم دین کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جب بھی میں اپنے امام کو سلام کرتا ہوں تو زری سے جواب سلام آتا ہے. عزیزوں، ماں باپ کو خوش رکھنے کے بعد اپنے کردار کو اتنا بلند کر دو کہ کائنات کا امام آپ سے راضی ہو جائے، پروردگار آپ سے راضی ہو جائے. جب جا کے اپنے امام کو سلام کرو تو زری سے جواب سلام آئے، زری سے جواب سلام آ جائے. ایسے کردار کے مالک جب ہم بن جائیں گے تب اللہ بھی خوش ہوگا، اہل بیت بھی خوش ہوں گے، کائنات کا امام بھی خوش ہوگا. عزیزو، بس ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. ماں جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک اپنے بیٹے کو پالا، اور اس کے بعد جب وہی ماں آنکھیں بند کر لیتی ہے تو جوانوں کے دل سے پوچھئے کہ جوانوں پہ کیا گزرتی ہے. ماں کو ماں کہنے والا پھر کوئی نہیں ملتا. ماں تو چلی گئی، کس کو ماں کہہ کے پکارے گا انسان؟ اسی لیے میرے مولا نے فرمایا ہے کہ ماں کا وجود گھر کے اندر باعث برکت ہے، باعث برکت ہے. اور جب تک ماں گھر کے اندر ہے تب تک اپنے لال کو، اپنے لال کی اولادوں کو آنے والی مصیبتوں سے روکتی رہتی ہے. چھٹے امام کے سامنے آنے کے بعد جب اس نے کہا تھا مولا میری ماں
کا انتقال ہو گیا تو مولا نے کیا کہا تھا؟ اب مصیبتوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب بلاؤں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا مولا کیا مطلب؟ کہا جو ماں آنے والی بلاؤں کو روک لیا کرتی تھی وہ ماں تمہارے درمیان سے چلی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا وجود باعث برکت ہے، ماں کا وجود اگر گھر میں ماں ہے تو آنے والی ہر بلا کو ماں روک رہی ہے، اور ماں کے جانے کے بعد اب کوئی بلاؤں کو روکنے والا نہیں ہے۔ ماں کا بہت بڑا مرتبہ ہے عزیزو۔ بس میری بات تمام ہو گئی، ماں کا یہاں بھی انتقال ہوا عزیزو، یہ ماں ہے، ماں کے مرتبے کو دیکھنا ہے تو آپ آئیے مدینے میں ایک ماں مجھے اور بھی نظر آتی ہے جو حسن و حسین کی مادر ہے، جو زینب و ام کلثوم کی مادر ہے۔ سمجھ گئے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وصیت پہ وصیت ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ عالم تنہائی میں علی کو بلا کے کہا تھا علی میری شہادت کے بعد ان چیزوں پہ عمل کر لیجئے گا، اے علی جنازہ رات میں اٹھائیے گا۔ لیجئے ایک نئے رنگ سے مصائب آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ایک نئے طریقے کا مصائب آپ کے حوالے کا۔ بی بی کے بہت بڑے بڑے مصائب ہیں، مصائب بہت ہیں، کتابوں کا مطالعہ کیجئے، ایک سے ایک مصائب علماء نے لکھے ہیں، سارے مصائب کو چھوڑتے ہوئے لیجئے بی بی نے کہا ابو الحسن میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے کہ میری مدت حیات ختم ہو گئی اور اب مجھے دنیا سے جانا ہے، لہذا یہ وصیتیں ہیں اس پہ عمل کر لیجئے گا۔ وصیت کیا ہے جو آپ کو معلوم ہے؟ ابو الحسن جنازہ میرا رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، ابو الحسن میری شہادت کے بعد غسل کفن آپ لیجئے گا، ابو الحسن میری شہادت کے بعد میری قبر پہ قرآن پڑھنے آئیے گا، اے ابو الحسن میری شہادت کے بعد غسل کفن آپ لیجئے گا، میری شہادت کے بعد جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے انہیں خبردار میرے جنازے میں آنے نہ دیجئے گا۔ ان ساری وصیتوں میں ایک وصیت بڑی نرالی ہے، اے ابو الحسن میری شہادت کے بعد میرے کربلائی حسین کا خیال رکھیے گا۔ ابو الحسن میری شہادت کے بعد میرے کربلائی حسین کا خیال رکھیے گا، میرا حسین بہت چھوٹا ہے، رات کی تاریکی میں اٹھ کے کئی بار پانی مانگتا ہے، اور اے ابو الحسن اگر آپ سوتے رہ گئے، آپ گھر پہ نہ رہے، میرا بیٹا اٹھ کے پانی مانگ رہا ہو تو یہ ماں برداشت نہیں کر پائے گی، اس ماں کو قبر میں چین نہ ملے گا کہ میرا حسین پانی مانگ رہا ہے۔ اور اتنا خیال تھا حسین کے بارے میں کہ ابو الحسن کو وصیت کرنے کے بعد اپنی بیٹی زینب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا ہے بیٹی زینب جہاں پہ ساری وصیتیں ہیں وہیں پہ ایک وصیت یہ بھی ہے میری لال، میری شہادت کے بعد اپنے بھائی حسین کا خیال رکھنا، اپنے بھائی حسین کا خیال رکھنا، اس لیے کہ حسین بہت چھوٹا ہے۔ اے میری زینب کئی بار حسین رات کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے، اماں پیاسا ہوں، اماں پیاسا ہوں، اماں پیاسا ہوں۔ اے میری زینب خیال رہے ایسا نہ ہو کہ تم سوتی رہ جاؤ اور اس کے بعد میرا حسین پانی مانگتا رہ جائے تو پھر قبر میں زہرا کو سکون نہ ملے گا۔ ساری وصیتیں ہو گئیں، وقت آخر آ گیا، زہرا وصیتیں تمام کرنے کے بعد دنیا سے چلی گئی، اور وصیتیں تمام ہوئی، زہرا کے دنیا سے جانا تھا کہ ابو الحسن کہتے ہیں اے میری زہرا تمہاری شہادت کے بعد علی بے سہارا ہو گیا، میری زہرا تمہاری شہادت کے بعد علی بے سہارا ہو گیا۔ اور 2-4 منٹ اور مجلس تمام ہو رہی ہے، اے میری زہرا تمہاری شہادت کے بعد علی بے سہارا ہو گیا۔ علی روتے ہوئے مسجد نبوی سے گھر پہ آئے، آنے کے بعد بچیاں لپٹ گئیں، بابا ماں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، ماں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب ذرا سوچو گھر میں بچیاں تڑپ رہی ہیں، کیسے علی نے منایا ہوگا جب علی گھر میں آئے ہوں گے، ایک طرف سے زینب، دوسری طرف سے ام کلثوم، تیسری طرف سے حسین، چوتھی طرف سے امام حسن مجتبی، جب لپٹ کے رو رہے ہوں گے
تو علی نے کیسے اپنے بیٹوں کو سمجھایا ہوگا. لہذا روتے روتے علی نے جب سب کو سمجھا لیا، رات آئی، غسل کے لیے تختہ غسل پہ علی نے لٹایا. وصیت زہرا کے مطابق میں نے تمام وصیت زہرا کے مطابق تختہ غسل پہ لٹا دیا. غسل دینے میں افراد نے مدد کیا. اکیلے علی ہیں جو زہرا کو غسل دے رہے ہیں، پانی دینے والے افراد موجود ہیں، اسما موجود ہیں، علی غسل دے رہے ہیں. ایک مرتبہ علی نے دیکھا جب غسل دینے کے لیے ہر جگہ پانی کا پہنچانا لازم ہوتا ہے، مجلس تمام ہو گئی، ہر جگہ پانی کا پہنچانا واجب ہوتا ہے. ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے علی نے کہا، اے زہرا اپنے ہاتھ کو پہلو سے ہٹا لو، اپنے ہاتھ کو پہلو سے ہٹا لو. پہلو پہ ہاتھ پڑا ہوا ہے، ہاتھ ہٹ نہیں رہا ہے. علی نے کہا زہرا اپنے ہاتھ کو پہلو سے ہٹا لو. ہاتھ نہیں ہٹا. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا، جان رسول آپ ہاتھ کو ہٹا لو، ہر جگہ پانی کا پہنچانا ضروری ہے. کوئی جواب نہیں آیا. آخر میں علی مرتضیٰ کہتے ہیں، حسن حسین کی مادر، زینب ام کلثوم کی مادر، ارے ذرا اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو سے ہٹا لو، اس لیے کہ پانی کا پہنچانا ہر جگہ ضروری ہے. تیسری مرتبہ میں ہاتھ ہٹا، علی کا ہاتھ پہلو پہ پڑا، ٹوٹی ہوئی پسلیاں. میرا مولا تڑپ گیا. ارے اس ظرف کو جس میں پانی تھا، اس ظرف کو زمین پہ رکھا، دیوار سے سر ٹکراتے ٹکراتے ایک مرتبہ جملہ کہا، اے میری زہرا اتنا بڑا زخم لیے تھی، اے میری زہرا اتنے وقت سے تازیانہ مارا گیا، دروازہ گرایا گیا، محسن کی شہادت واقع ہوئی اور اس کے بعد پسلیاں ٹوٹ گئی. 75 دن گزار کے اپنے بابا کے پاس چلی گئی، لیکن اتنا نہیں بچایا. اے ابو الحسن میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے. روتے روتے علی نڈھال ہو گئے. غسل کے بعد جب اسماء نے پوچھا، مولا کبھی آپ اتنی زور سے روئے نہیں تھے، کبھی آپ اتنی زور سے چلائے نہیں تھے، آخر وجہ کیا تھی کہ آپ چلا کے آپ نے اپنے سر کو دیوار سے ٹکرانا شروع کیا. ایک مرتبہ میرے مولا نے سر سینہ پیٹا، اے اسماء میری زہرا دنیا سے چلی گئی. زہرا کی پسلیاں ٹوٹی رہی مگر زہرا نے بتایا نہیں. اپنے درد کو چھپا کے، علی سے چھپا کے درد کو دنیا سے چلی گئی. آئے میری زہرا، جب تک علی زندہ ہے تب تک تمہاری غربت کا ماتم کرتا رہے گا، تمہاری مصیبت کا ماتم کرتا رہے گا. اے میری زہرا خدا حافظ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإنا إليه راجعون. مالک واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مجلس سے عذاب قبول فرما، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے بچوں کو، ان کے عزیز اقارب، ان کے شوہر کو صبر جمیل عطا فرما. مالک ہم سب کو اعمال صالحات کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے اعمال انصار میں ہم سب کو شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر محمودہ اختر مرحومہ بنت روزن علی مرحوم کی روح رسالہ ستا. معذرت